اگر آپ کا بھی صابن سیل نہیں ہو رہا اور آپ بھی اس پریشانی کی وجہ سے پریشان ہے تو شاید یہ ویڈیو آپ کے لیے کوئی حل دے سکے۔ یاد رکھیے گا، کبھی بھی کوئی چیز بغیر وجہ کے نہیں ہوتی۔ اگر کوئی کام ہو رہا ہے اس کے پیچھے بھی وجہ ہے، اور اگر کوئی کام نہیں ہو رہا تو اس کے پیچھے بھی کچھ وجہ ہوتی ہے۔ آج میں آپ کو صابن کے سیل نہ ہونے کی کچھ 5 وجوہات شیئر کروں گا، اور لاسٹ میں، جی ہاں آخر میں، ایک پرو ٹپ دوں گا جو ان 5 عوامل یا ان 5 وجوہات سے بڑھ کر ہو سکتی ہے، لیکن 5ویں بھی اہم ہے اور 6ٹھی بھی اہم ہے۔ تو 5 آپ ضرور سنیے گا، اس کو لکھ بھی لیجئے گا، مجھے امید ہے کہ آپ کے کام آئے گا۔ صابن کی سیل ہو یا اوورآل دنیا کی کوئی بھی چیز، اس کے پیچھے یہی کچھ چیزیں کار فرما ہوتی ہیں جس کی وجہ سے سیل انکریز نہیں ہو رہی ہوتی۔ آئیے چلتے ہیں اپنے موضوع کی جانب۔ سب سے پہلا ٹاپک یا سب سے پہلا موضوع یا سب سے پہلی وجہ صابن کے سیل نہ ہونے کی وہ ہے ایڈورٹائزمنٹ کا نہ ہونا، اشتہار بازی کا نہ ہونا، اپنی پروڈکٹ کا بابونگے دوہل اعلان نہ کرنا۔ بابونگے نہیں، بابانگے دوہل، مطلب اپنی چیز کا پرچار کرنا، اپنی پروڈکٹ کا شمار کرنا اور اپنی پروڈکٹ کو لوگوں کی نظروں تک پہنچانا۔ دیکھیے، کوئی بھی چیز بغیر دکھے نہیں بکتی۔ اگر مجھے پتا نہیں ہے کہ آپ کے پاس صابن ہے تو میں آپ سے نہیں خریدوں گا۔ جب آپ مجھے بتائیں گے یا کسی وجہ سے مجھے پتا چلے گا تو شاید میرا من کرے گا، میرا دل کرے گا آپ سے وہ چیز خریدنے کو۔ تو سب سے پہلی کمزوری کسی بھی چیز کے سیل نہ ہونے کی وہ ہے ایڈورٹائزمنٹ کا نہ ہونا۔ تو آپ دیکھیے کہ کیا آپ اپنے صابن کی مناسب سی ایڈورٹائزمنٹ کر رہے ہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ؟ کیا آپ اپنی پروڈکٹ رن کر رہے ہیں؟ کیا آپ نے اشتہار چھپوائے ہیں؟ کیا آپ نے رکشے کے پیچھے بینر لگوائے ہیں؟ کیا آپ نے مارکیٹ میں جا کے اس کا جو ہے نا وہ اعلان کیا ہے، یا کچھ بھی ایسا کیا ہے؟ تو آپ غور کر لیں۔ اگر نہیں کیا تو بہت بڑی وجہ ہے کسی بھی چیز کے سیل نہ ہونے کی۔ آج بہت بڑی کمپنی بھی ایڈورٹائزمنٹ کے بغیر نہیں چلتی۔ کوک ہوگی، پیپسی ہوگی، دیگر جتنی بھی ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں، آج اربوں روپے شاید اپنی ایڈورٹائزمنٹ پہ لگاتی ہو تو غلط نہیں ہوگا۔ تو آپ سوچئے کہ آپ اپنی پروڈکٹ کی اشتہار بازی کتنی کر رہے ہیں۔ پہلا ریزن کسی بھی چیز کے سیل نہ ہونے کا۔ دوسرا ریزن، اگر آپ کا صابن سیل نہیں ہو رہا تو پہلے ریزن کے ساتھ ساتھ دوسرے کو بھی دیکھ لیجئے کہ آپ کے صابن کا نام یا آپ کے صابن کی پیکنگ شاید اچھی نہیں ہے۔ جی ہاں، آپ نے بھلے اربوں روپے لگا کر ایڈورٹائزمنٹ کر لی، اگر آپ کی پیکنگ یا نام اچھا نہیں ہے تو آپ کی چیز کبھی بھی نہیں بکے گی۔ اس کی بہت میں سمپل سی مثال دیتا ہوں کہ آپ صابن بیچ رہے ہیں اور اس کا نام آپ نے رکھ لیا ڈینگی، تو کیا خیال ہے صابن سیل ہوگا؟ نہیں، لوگ تو مذاق اڑائیں گے۔ ڈینگی میں نے مثال دی، نام سے بڑا اثر پڑتا ہے۔ مثال دیتا ہوں، فرعون ہے، حامان ہے، جو کہ کفار گزرے ہیں، یا اور بھی جیسے اپنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والوں میں جن کا نام ہے یزید پلید ہے، یا دیگر لوگ ان کا نام نہیں رکھتے۔ پتہ کیوں؟ ناموں سے اثر پڑتا ہے۔ یعنی کسی بدبخت کا نام اپنے بچے کا نہیں رکھیں گے تو نام بڑے گہرے اثر کرتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی پروڈکٹ کا نام ہی ایسا ہو کہ جو ایکسیپٹیبل بھی نہ ہو، قابل قبول ہی نہ ہو۔ تو اگر آپ کے صابن کا نام ٹھیک نہیں ہے یا آپ کے صابن کی پیکنگ ٹھیک نہیں ہے تو یہ دوسرا بڑا ریزن ہو سکتا ہے، وجہ ہو سکتی ہے صابن کے سیل نہ ہونے کی۔ تو چیک کر لیجئے، اگر ایسا نہیں ہے تو بہت خوب، اگر ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کیجئے۔ پوائنٹ نمبر 3 جس کی وجہ سے صابن سیل نہیں ہو رہا وہ ہے تجربے کی کمی اور معیار کا اچھا نہ ہونا۔ ظاہری بات ہے اگر آپ کو صابن بنانا نہیں آتا تو تجربے کی کمی ہے۔ جب تجربے کی کمی ہوگی تو معیار اچھا نہیں ہوگا۔ آپ نے ایڈورٹائزمنٹ بھی کر لی، آپ نے اسی پیکنگ بھی کر لی، مگر صابن کا معیار اچھا نہیں ہے، وہ گھل بہت زیادہ رہا ہے، وہ ٹوٹ رہا ہے، وہ پھٹ رہا ہے، وہ جناب بہت ہارڈ ہو گیا، وہ گھل ہی نہیں رہا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اگر معیار اچھا نہیں ہے تو کسٹمر ایک بار خریدنے کے بعد دوبارہ نہیں خریدے گا۔ تو تیسری بہت بڑی وجہ صابن کے سیل نہ ہونے کی معیار کا درست اور ٹھیک نہ ہونا۔ آپ چیک کر لیجئے کہ آپ کے صابن کا معیار کیسا ہے، کیا آپ خود اس سے مطمئن ہیں، کہ آپ کے فیملی ممبرز اس معیار سے مطمئن ہیں؟ اگر تو ٹھیک، دوسرے بھی مطمئن ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ خود یا آپ کے فیملی ممبر ہی اس کی کوالٹی اور معیار سے مطمئن نہیں ہے تو یہ بہت بڑا ریزن ہے کسی بھی چیز کے سیل نہ ہونے کا۔ آپ لکھ رہے ہوں گے، نہیں تو لکھ لیجئے گا۔ لکھنے کے بعد اپنی پروڈکٹ کا جائزہ لیجئے گا۔ امید ہے کوئی نہ کوئی ریزن آپ کو میری ریزنز میں سے مل جائے گی، اور اگر آپ ان کو دور کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ کے صابن کی سیل امید ہے کہ بڑھ جائے گی۔ میں یہ نہیں کہتا جناب وہ آسمانوں کو چھوئے گی تو جناب تباہی مچ جائے گی، تو جناب انقلاب برپا ہو جائے گا، وہ بھی ہوگا جب ہوگا، لیکن ابھی تو کیا کہہ رہے کہ ابھی تو ہم ریڑ رہے ہیں نا، ابھی تو پیدل بھی نہیں چلنا شروع ہوئے۔ تو اس کو آپ دیکھیے۔ تیسری وجہ میں نے آپ کو بتا دی۔ چوتھی وجہ صابن کے سیل نہ آنے کی وہ ہے
قیمت کا مسئلہ، جی ہاں قیمت کا مسئلہ یا سائز کا مسئلہ. مثال کے طور پر آپ کی کوالٹی تو بہت اچھی ہے، مگر اگر KPK میں آپ چھوٹے صابن لے کے جائیں گے تو نہیں بکیں گے، ہوٹل میں بڑے صابن لے کے جائیں گے تو نہیں بکیں گے. آپ کی مارکیٹ کا سائز کیا ہے اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ کبھی بھی اپنے صابن کو سیل آؤٹ نہیں کر پائیں گے. تو قیمت کو دیکھیے، کمپیئر کیجئے، سائز کو دیکھیے، کمپیئر کیجئے کہ آپ جس شہر میں ہیں، جس علاقے میں، وہاں کون سا صابن بک رہا ہے، کس قیمت کا صابن بک رہا ہے. اگر آپ یہ مارکیٹ ریسرچ کر لیتے ہیں، اس کے بعد اپنے کام کو جاری رکھتے ہیں، تو مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. ہوتا یہی ہے کہ لوگ جو ہے وہ صابن بنا لیتے ہیں مگر پتہ نہیں ہوتا کہ اس علاقے میں کون سا بکتا ہے، کس سائز کا، کس قیمت میں بکتا ہے، پھر وہ بیچارے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ چوتھی بڑی وجہ ہے صابن کے سیل نہ ہونے کی. آپ کے پاس اگر یہ ریزن نہیں ہے تو چیک کر لیجئے، مارکیٹ سے پوچھ لیجئے کہ کون سا صابن زیادہ سیل ہو رہا ہے، کس قیمت میں زیادہ سیل ہو رہا ہے، پھر اس میں بنانے کی کوشش کیجئے. امید ہے کہ آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. پانچویں اور آخری، اس کے بعد ایک پرو ٹپ دینی میں نے آپ نے، اس کے لیے بھی آپ نے تیار رہنا ہے. پانچویں اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، سیکنڈ لاسٹ کہہ سکتے ہیں ہم، پانچویں ریزن کسی بھی چیز کے سیل نہ ہونے کی وہ ہے کسٹمر کا فیڈ بیک نہ لینا. کسٹمر کا فیڈ بیک نہ لینا. جی ہاں، آپ نے کسی بندے کو صابن دیا اور آپ نے پوچھا نہیں وہ کیسا ہے، یا اس نے پوچھا، آپ نے کہا چل یار تو کہنے رہنا تیری کی گل ہے، آپ نے اس کو سیریس ہی نہیں لیا، ہلکا لے لیا، تو یہ بھی بہت بری بات ہے. جس کو آپ صابن دیں اس کا فیڈ بیک لیں. وہ جو اگر 10 بندوں کو دیں اور ایک بات 6 بندے کہہ دیں تو اس کو دور کرنے کی کوشش کریں. تو کسٹمر کا فیڈ بیک لازمی لیں. دینے کے بعد چھپے نہیں، دینے کے بعد آنکھوں کے آگے کان نہ کریں کہ یار اس نے خراب کہہ دیا تو کیا، کوئی بات نہیں. فیڈ بیک لیں کسٹمرز کا اور اس کو ڈے بائی ڈے امپروو کریں. اس پانچویں وجہ کو بھی اگر آپ دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ بہت اچھا صابن بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے اور اپنی سیل کو بھی انکریز کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. چھٹی اور پرو ٹپ وہ کیا ہے؟ دیکھیں، آپ نے سارے کام کر لیے، آپ کی پروڈکشن بھی اچھی ہے جناب، آپ کی پیکنگ بھی اچھی ہے، نام بھی اچھا ہے، آپ نے اس کی ایڈورٹائزمنٹ بھی کر لی، آپ کو تجربہ بھی ہے، آپ نے سارے کام کر لیے، مگر آپ کو صابن سیل کرنا نہیں آتا تو جناب والا آپ کا صابن سیل نہیں ہوگا. آپ نے ایڈورٹائزمنٹ تو کر لی، مارکیٹ میں صابن ہی نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ آپ کی ساری مارکیٹنگ کے پیسے ضائع ہو جائیں گے. صابن سیل کرنا بھی ایک بہت بڑا کام اور فن ہے، اور یہ کام کرتے ہیں سیلز مین. جی ہاں، جو سیلز مین ہوتے ہیں ان کا کام ہی پروڈکٹ کو سیل کرنا ہوتا ہے. آپ نے اگر کبھی سیل مین ہی نہیں کیا، آپ نے کبھی مارکیٹ میں دھکے نہیں کھائے تو سوری ٹو سے آپ کی اچھی چیز ہونے کے باوجود بھی آپ نہیں سیل کر پائیں گے. جو مارکیٹ کا بندہ ہوتا ہے وہ چہرے سے جانا جاتا ہے، وہ اپنے اعتماد سے جانا جاتا ہے. آپ کسی سیلز مین کو رکھ کر اس سے خدمات لیں، اس کو سیلری دیں. مجھے امید ہے کہ اگر وہ آپ کے ایک دن میں 10 کارٹن بھی بیچ دے، اور مجھے نہیں لگتا کہ بہت مشکل کام ہے، 5 بھی بیچ دے تو مہینے کا 150 کارٹن بنتا ہے. 150 نہ بیچے تو 100 بنتا ہے. ہو سکتا ہے ابھی آپ 10 کارٹن رکھ کے بیٹھے ہو، 20 کارٹن رکھ کے بیٹھے ہو، وہ بھی نہ سیل ہو رہے ہو. تو کم از کم ایسا کوئی سیل مین نہیں جو 5 کارٹن بھی سیل نہ کر پائے. اگر وہ 5 کارٹن بھی سیل نہ کر پائے تو وہ پھر سیل مین کہلانے کے لائق نہیں ہے. تو چھٹی پرو ٹپ یہ ہے کہ اپنے کام کو مینج کرنے کے ساتھ ساتھ ایک اچھا، ایک سلجھا ہوا، ایک تجربے کار، ایک منجھا ہوا تجربے کار سیل مین رکھیے. اس کی سیلری بیئر کیجئے، برداشت کیجئے، اس کے ذریعے اپنی پروڈکٹ کو مارکیٹ تک پہنچائیے. انشاءاللہ الکریم اگر آپ پہلی 5 چیزوں کے ساتھ ساتھ ان چھٹی چیز کو بھی ایڈ کر لیتے ہیں تو مجھے لگتا نہیں ہے کہ کوئی وجہ رہ جائے گی کہ آپ کا صابن سیل نہ ہو، یا کوئی بھی آئٹم جو سیل نہ ہو. ان چیزوں کو مد نظر رکھیے. اگر آپ کو پیغام اچھا لگا ہو تو عمل کیجئے، فائدہ ہوگا انشاءاللہ الکریم. دوسروں تک شیئر کر کے اس پیغام کو عام کیجئے تاکہ جو لوگ پریشان ہیں وہ اپنی غلطیوں کو سمجھیں، اپنی مسٹیک کو سمجھیں، ان کو دور کریں اور آگے کے سفر جاری رکھیں. اب تک یہ اتنا ہی. اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال، مجھے رکھیے گا دعاؤں میں یاد. اللہ نے کے بعد.